اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور البتہ تحقیق آل فرعون کے پاس سے ڈرانے والے آئے۔ کذبوا بآیاتنا کلھا، انہوں نے ہماری سب نشانیوں کو جھٹلا دیا۔ فأخذناہم، تو ہم نے انہیں پکڑا، اخذ عزیز مقتدر، جیسے اس کی پکڑ ہوتی ہے جو سب پر غالب ہو، بے حد قدرت والا ہو۔ سورۃ القمر مکی سورت ہے، اس کا تیسرا رکوع آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کئی ایک انبیاء کا ذکر گزر چکا ہے۔ بنیادی مضمون اس سورت کا قوموں کو ادلہ، براہین، بینات دکھانا ہے، اور پھر ان دلائل، معجزات کے ساتھ ان قوموں کا مختلف اوقات میں جنہیں یہ چیزیں دی گئیں، وقت کے پیغمبر اور رسول ان کے پاس آئے اور اللہ کی طرف سے نشانیاں لائے۔ چنانچہ سورت کا آغاز انشقاق قمر کے معجزہ سے، ایک عظیم واقعہ سے جو ہمارے نبی سے متعلقہ ہے، اس سے ہوتا ہے، اور پھر باقی پیغمبر جو نشانیاں لائے، انہیں جو معجزات ملے، ان کا ذکر چلتا آ رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے دی گئی نشانیوں کو ٹھکرانا، ان نشانیوں کو دیکھ کر بھی ایمان نہ لانا، اللہ رب العزت کے عذاب کو حتمی دعوت دینا ہے۔ سو پیچھے کئی ایک پیغمبروں کے ذکر میں آپ یہ پڑھ آئے ہیں، عاد و سمود کا قصہ پڑھائے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی غرقابی پڑھائے ہیں، کہ کس طرح ان قوموں کو جب ان کے پیغمبروں نے اللہ کی طرف بلایا اور بہت عرصہ صبر و استقامت سے، ثبت و ثبات سے، استقامت و استقلال سے وہ دعوت دیتے رہے، مگر قومیں برابر انکار کرتی رہیں۔ بالآخر اللہ رب العزت کے عذاب کے کوڑے ان پہ ٹوٹ پڑے۔ تو ہمیں، یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے قرآن دیا ہے، اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز ہے۔ دیگر پیغمبر جو معجزات لائے، ان کے دنیا سے تشریف لے جانے پر وہ معجزات بھی چلے گئے، مگر قرآن مجید باقی ہے۔ اسی وجہ سے یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل کلاں قیامت کو سب امتوں سے بڑی امت ہوگی، کیونکہ جس قدر جس نبی کا معجزہ اس دھرتی پہ رہا، اس قدر اس رسول کی جمعیت بنی۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزے کو تو قیامت تک رہنا ہے۔ تو جگہ جگہ اس صورت میں قوموں کی تباہی کے واقعات، جو ہی کسی قوم کی تباہی کا قصہ مکمل ہوتا ہے تو فرمایا جاتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن مجید کو نصیحت کے لیے آسان کیا ہے، کیا کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے؟ نوح علیہ السلام کی قوم ڈوب گئی، کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے؟ عاد کے باشندوں کو، ہود علیہ السلام کے امتیوں کو، ان کے ماننے ان کے لوگوں کو ہم نے تیز و تند طوفان میں ہلاک کر دیا، تو کوئی عبرت پکڑنے والا ہے؟
حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم سمود کے باشندے، جن جیسا اس دھرتی پر پیدا ہی نہیں کیا گیا ہے، ملک نے چیخ ماری، بجلی کڑکی، قوم کے کلیجے پھٹے، زلزلہ بپا ہوا، صفا ہستی سے نابود کر دیے گئے، مٹا دیے گئے۔ کیا کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے؟ اسی طرح لوط علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کی تباہی کا قصہ، اور اب آج کے سبق میں آل فرعون کا ذکر ہے۔ آغاز میں ہی فرمایا وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، یقیناً فرعون کی آل کے پاس، فرعون، اس کے فالوورز، اس کے پیروکار، ان کے پاس ڈرانے والے آئے، سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور سیدنا ہارون علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی یہ دونوں بھائی ہیں اور پیغمبر ہیں۔ تو آل فرعون کے پاس آئے، کذبوا بآیاتنا کلھا، آل فرعون نے ہماری سب کی سب نشانیوں کو جھٹلا دیا، ان کی تکذیب کی۔ تو سب کی سب نشانیوں سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید میں فی 9 آیات سورہ بنی اسرائیل میں 9 نشانیوں کا ذکر ہے۔ ان میں جہاں عصا موسیٰ، ید بیضا، موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کا وہ دمکتا چمکتا ہاتھ، اسی طرح وہاں پر نہ ماننے والے ان لوگوں کو قحط سالی میں پکڑ لینا، پھلوں کی کمی میں جکڑ لینا، پھر اسی طرح کھٹملوں کا یعنی جموں کا، مینڈکوں کا، خون کا، ٹڈیوں کا عذاب، یہ سب اللہ رب العزت نے یکے بعد دیگرے مرحلہ بمرحلہ انہیں یہ نشانیاں دکھائیں۔ تو ان تمام کی تمام نشانیوں کو، ان سب کی سب نشانیوں کو انہوں نے جھٹلا دیا، حالانکہ یہ سب اس لیے ظاہر ہوتی تھی کہ یہ رجوع کر لیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھک جائیں، حقیقت مطلقہ کا ادراک کر لیں اور سچائی کو تسلیم کر لیں، مگر یہ تکذیب کرتے رہے، سب نشانیوں کو انہوں نے جھٹلا دیا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، تو پھر ہم نے انہیں پکڑا جیسے کسی طاقتور، جیسے کسی قدرت رکھنے والے کی پکڑ ہوتی ہے۔ اللہ سے بڑھ کے کون طاقتور ہے؟ اللہ سے بڑھ کر کون مقتدر ہے؟ ان اخذہ علیم شدید، کہ اس کی پکڑ بہت دکھ دینے والی، بڑی درد دینے والی اور بڑی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، یقیناً تیرے رب کی پکڑ البتہ بہت سخت ہے۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور اسی طرح ہی تیرے رب کا پکڑنا ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے۔ ان اخذہ علیم شدید، اس کی پکڑ دردناک ہے اور بہت سخت ہے۔ فرمایا ہم نے انہیں پکڑ لیا، پھر سب سے غالب، سب سے طاقتور کی پکڑ میں ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ تو ان قوموں کا قصہ اللہ رب العزت نے سنایا، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، جناب نوح علیہ السلام، ان تمام پیغمبروں کا اور ان کی قوموں کا قصہ سنایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ نشانیاں ملی، پیغمبر ملے، مگر معجزات اور نشانیوں کے انکار پر ان قوموں کا کیا سلوک ہوا، ان قوموں کا کیا حشر ہوا۔ اب ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کو خطاب ہے، ایک ہے امت دعوت، ایک ہے امت اجابت۔ امت دعوت میں تو سبھی آتے ہیں، کوئی مشرک ہو، کوئی یہودی ہو، کوئی نصرانی ہو، یہ سب کے سب ہمارے نبی کی امت دعوت ہیں۔ اور اس امت میں امت اجابت وہ جنہوں نے اس بات پہ لبیک کہا، کلمہ پڑھ لیا ہمارے نبی کا، بات تسلیم کر لی، وہ امت اجابت ہے۔ تو اب اس امت کا بیان ہے، فرمایا اکفارکم خیر من اولئکم، قریش مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ کیا تمہارے کافر
خیر من اولئکم، ان سے بہتر ہیں، ام لکم براءۃ فی الدبر، یا تمہارے لیے پہلی کتابوں میں کوئی چھٹکارا، کوئی برات لکھ دی گئی ہے کہ تم جو مرضی کرتے رہو، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا. کوئی ایسا نوشتہ، کوئی ایسی تحریر، کوئی ایسا کرتاس، کوئی ایسا کاغذ پرانے کسی صحیفے میں موجود ہے کہ قریش مکہ جو مرضی کرتے رہیں، آخری پیغمبر کی امت میں رہ کر جیسا مرضی کفر کرتے رہیں، جیسا مرضی شرک کرتے رہیں، جس طرح کی چاہیں اللہ کی بغاوتیں کرتے رہیں، ان پر کوئی گرفت نہیں آئے گی، انہیں نہیں پکڑا جائے گا؟ کیا تمہارے کافر ان سے بہتر ہیں؟ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے کافروں سے بہتر ہیں؟ حضرت ہود علیہ السلام کے دور کے کافروں سے بہتر ہیں؟ حضرت صالح اور حضرت لوط علیہ السلام ان کے کافروں سے یہ زیادہ بہتر ہے؟ کہ ان کے لیے کوئی ایکسیپشنل کیس ہے کیا یہ، یا ان کے لیے کوئی استثنائی حکم ہے، یا انہیں کوئی الگ سے ٹریٹ کیا جائے گا، یا ان کی کوئی امتیازی حیثیت ہے؟ اللہ رب العزت کے قانون کو حضرت نوح علیہ السلام کے دور کا کافر توڑے تو پانی کی غرقابیوں میں ڈوب جائے، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا کافر وہ بچ جائے۔ حضرت صالح اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوموں کو تو زلزلوں اور آندھیوں میں مار دیا جائے، اور اس دور کے کافروں کے لیے عذاب کی کوئی بھی شکل نہ ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر تو سنگ باری ہو، ان کی قوم کے ہم جنس پرستوں کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دیا جائے، اور بعد میں آنے والے کافروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ اور گرفت کا کوئی قانون اور اصول نہ ہو، یہ کہاں لکھا ہے؟ اکفارکم خیرن، کیا تمہارے کافر بہتر ہیں، من اولئکم، ان لوگوں سے، ام لکم براءۃ فی الزبر، یا صحیفوں میں تمہارے لیے کوئی چھٹکارا، کوئی نجات، کوئی برات، کوئی گلو خلاصی، کوئی جان کی رخصتی یہ لکھ دی گئی ہے کہ نہیں، تمہارے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کیا جائے گا، تم پر راہیں کھلی ہوئی ہیں، چاہے جس طرح کا مرضی کفر کرو، چاہے جس طرح کا مرضی شرک کرو۔ کوئی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتا رہے، کوئی جناب مسیح کو اللہ کا بیٹا کہتا رہے، کوئی 360 بتوں کو پوچھتا رہے، تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کوئی پکڑ یا کوئی گرفت یا عذاب کی کوئی صورت نہیں بنے گی۔ ایسا نہیں ہے، یہ استفہام انکار کے لیے ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قاتلوہم، وقت آیا کہ لڑو ان سے، یعذبہم اللہ بایدیکم، اے مسلمانوں اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے گا۔ عذاب تو آیا ان پہ، اللہ رب العزت کے مجاہد بندے عذاب بن کے ٹوٹے کفر پہ۔ یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین۔ اکفارکم خیرن، کیا تمہارے کفار بہتر ہیں، من اولئکم، ان کافروں سے جو سابقہ پیغمبروں کے ادوار کے کافر تھے، کیا ان کافروں سے یہ کافر بہتر ہیں؟ ام لکم براءۃ فی الدبر، یا تمہارے لیے صحیفوں میں کوئی براءت، گلو خلاصی لکھ دی گئی؟ یعنی دونوں باتیں نہیں ہیں، استفہام انکار کا ہے، نہ تو یہ کافر ان کافروں سے بہتر، اور نہ یہ بات کہ صحیفوں میں کہیں کچھ ایسا لکھا ہوا موجود ہو کہ بعد ازاں آنے والے کفار کو گلو خلاصی ملے گی، چاہے وہ جس طرح کا مرضی ارتکاب کرتے رہیں گناہوں کا اور جرائم کا۔ دونوں باتیں نہیں ہیں۔ تیسری بات ذکر فرمائی، ام یقولون نحن جمیع منتصر، یا وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ایسی مضبوط جماعت ہیں جو بدلہ لے کر رہنے والے ہیں۔ یعنی
ایک بات یہ کہ کیا یہ ان سے بہتر ہے، دوسری بات یہ کہ کیا ان کے لیے کوئی نوشتہ کسی مذہبی ٹیکسٹ میں، کسی دینی کتاب میں جو کسی نبی کو ملی ہو، ان کے متعلق اس طرح کی کوئی رخصت لکھی ہوئی ہو؟ جبکہ ایسا نہیں۔ تو تیسری بات یہ کہ یا پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ایسا اکٹھ ہیں کہ جو بدلہ لینے والے ہیں، یعنی اپنے آپ کو مستبد سمجھتے ہیں، اپنی قوم پر، اپنے قبیلے پر، اپنی طاقت پر، اپنی صلاحیت پر، اپنے عسکر لشکر پر اتنا ناز کرتے ہیں کہ ہم سے ٹکرا لیں گے، ہمارا مقابلہ کر لیں گے، ہمارے بندوں کو فیس کر لیں گے، اور جو آسمان کی مار ان پہ پڑے گی اس کا یہ مقابلہ کر لیں گے۔ تو کیا ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ایک ایسی مضبوط جماعت ہیں جو بدلہ لے کر رہنے والے ہیں؟ تو پھر سن لو، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، فرمایا ان قریب یہ جماعت شکست کھا جائے گی اور یہ پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوں گے۔ یہ بات بھی نہیں ہے، نہ یہ بات کہ یہ کافر ان کافروں سے بہتر، نہ یہ بات کہ ان کے لیے کسی مذہبی کتاب میں کسی قسم کا کوئی گلو خلاصی کا نوشتہ، نہ یہ کہ یہ ایسا کوئی اکٹھ ہوں جو ہم سے بدلہ لے کے رہنے والے ہوں۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ غلبہ اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے رسولوں کے لیے، لہذا اللہ پر اور اس کے رسولوں پر کوئی غالب نہیں آ سکتا ہے۔ تو ان کی اگر یہ سمجھ ہے کہ یہ بدلہ لینے والے ہیں تو بڑی غلطی پر ہیں، کیونکہ ان قریب یہ اکٹھ شکست کھا جائے گا اور پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑا ہوگا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ بدر کی جنگ میں پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو مناجات کر رہے تھے، گڑ گڑا رہے تھے، اللہ سے دعائیں کر رہے تھے، کپڑا بھی حتیٰ کہ کندھے سے سرک گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر درست کی اور ساتھ کہا، بس کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا نہیں چھوڑے گا، بے یار و مددگار نہیں رکھے گا۔ آپ یہ الفاظ کہہ رہے تھے، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ، اے اللہ اگر یہ عصابہ شکست کھا گیا تو پھر تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ اے اللہ میں تجھے تیرے عہد کا اور تیرے وعدے کا حوالہ دیتا ہوں، اس کی تجھے قسم دیتا ہوں کہ تو نے میری نصرت اور تائید اور مدد کا وعدہ کر رکھا ہے۔ یہ ساری باتیں آپ کر رہے ہیں۔ پھر صدیق بات کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ آیت پڑھتے ہیں، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، کہ ان قریب یہ اکٹھ شکست کھا جائے گا اور پیٹھ دکھا کے بھاگ اٹھے گا، بھاگ کھڑا ہوگا۔ مکہ میں آیت اتر رہی ہے، کئی سال پہلے کا واقعہ ہے، پڑھ رہے ہیں پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور نوبت اس کی آئی۔ وہ دن اللہ نے لانا تھا، وہ ماحول بنانا تھا، وہ منظر اپنے پیغمبر کو دکھانا تھا کہ یہ پیشن گوئیاں اور یہ بشارتیں مکی زندگی میں رب اپنے رسول کو دے چکا تھا کہ وقت آئے گا، یہ اکٹھ کافروں کا شکست کھا جائے گا اور پیٹ دکھا کے بھاگے گا، اور بدر میں پھر وہ منظر بنا۔ واقعی اللہ رب العزت کے باغی اور کافر بھاگ کھڑے ہوئے اور میدان مسلمانوں کے لیے صاف ہو گیا، آسمان سے بھی مدد آئی، اللہ رب العزت نے رحمت کی برکھا بھی برسائی، کافروں کی جگہ پختہ تھی، ان کے گھوڑے اور خود ان کے پاؤں پھسلنے لگے، مسلمانوں کی جگہ ریتلی تھی، ان کے پاؤں ہلکی بارش سے ٹک گئے، جم گئے، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ، اللہ نے مسلمانوں کے پاؤں ٹکا دیے اور جما دیے۔ اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ فرشتوں کو پیغام دے رہا تھا، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کو ثابت قدم رکھو، ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ان کے انگ انگ پر جوڑ جوڑ پور پور پر مارو،
کیونکہ اللہ اور اس کے رسولوں کی مخالفت کرنے کا یہی انجام ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کے مکر کو بہت کمزور اور ناکام کر دینے والا ہے۔ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي تَبَابٍ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، کافروں کے مکر ہمیشہ برباد ہوتے ہیں، ہمیشہ بے ثمر، بے نتیجہ۔ بڑے بڑے خطیر بجٹ وہ خرچ کرتے، قرآن نے کہا فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ ثُمَّ يُغْلَبُونَ، وقت آئے گا ان کا خرچ کرنا بھی ان کے لیے شرمندگی کا باعث بن جائے گا، پھر یہ مغلوب ہو جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر میں پھر یہ آیت پڑھی سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، ان قریب یہ اکٹھ شکست کھا جائے گا اور پیٹھ دکھا کے بھاگ اٹھے گا۔ بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، فرمایا بات صرف اتنی نہیں ہے کہ یہاں انہیں جہاد کی مار پڑ جائے گی، یہاں یہ پیٹھ دکھا کے میدانوں سے بھاگ اٹھیں گے، یہاں ان پہ ضرب کاری لگے گی اور اللہ کے بندوں کے ہاتھوں اس طرح کا انہیں عذاب ملے گا۔ بات صرف اتنی نہیں ہے، بات یہاں ختم نہیں ہونی۔ بل الساعہ، بلکہ بات تو قیامت ہے، فیصلے تو قیامت کو ڈیٹیل میں ہونے ہیں۔ جتنی اذیتیں پہنچائیں مسلمانوں کو، اسلام کو، اہل اسلام کو، رسول اسلام کو، امت اسلام کو، بل الساعہ، بلکہ قیامت موعدہم، ان کی میعاد ہے، ان کے لیے ان کی سزا کا مقررہ وقت ہے۔ بل الساعۃ موعدہم، بلکہ قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے۔ والساعۃ ادھیٰ وامر، اور قیامت بہت بڑی مصیبت ہے اور زیادہ کڑوی ہے، بہت اندوہناک، ہولناک، دہشتناک ہے اور بہت کڑوی ہے۔ اس کی دہشت، اللہ اکبر کبیرہ۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ، قیامت کا جھٹکا بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونھا، تم اس دن دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے شیرخوار کو بھول جائے گی۔ وتضع کل ذات حمل حملها، اور ہر حاملہ اپنا حمل ساقط کر دے گی۔ وتری الناس سکارا، تم لوگوں کو مدہوش دیکھو گے۔ وما ہم بسکارا، وہ نشے میں مدہوش نہیں ہوں گے، بلکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب ہی بڑا سخت ہوگا، وہ بڑی دہشتناک ہے۔ فرمایا معاملہ اتنا نہیں کہ یہ شکست کھا جائیں گی اور پیٹھ دکھا کے بھاگ اٹھیں گے، بلکہ معاملہ تو قیامت ہے جو بہت دہشتناک ہے اور بہت کڑوی حقیقت ہے۔ ان المجرمین فی ضلال وسعر، یقیناً مجرم لوگ بہت بڑی گمراہی اور دیوانگی میں ہیں۔ یہاں پر شرک کا جو جرم کر رہے ہیں، کفر کا جو جرم کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی گمراہی میں ہیں، بہت بڑی دیوانگی میں ہیں، جبکہ ان بدنصیبوں کی بدنصیبی کی حالت یہ ہے کہ وقت کے پیغمبروں کو کہتے ہیں کہ یہ گمراہ ہیں۔ یا قوم لیس بی ضلالہ، وقت کے پیغمبر کہتے ہیں میری قوم میرے ساتھ کوئی ضلالہ نہیں ہے، میں گمراہ نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، میں جہانوں کے رب کا نمائندہ ہوں، میں رسول ہوں۔ وقت کے رسول کو ساحر کہہ رہے ہیں، وقت کے رسول کو مجنون کہہ رہے ہیں، وقت کے پیغمبر کو دیوانہ کہہ رہے ہیں۔ فرمایا حقیقت میں یہ ان المجرمین، یہ مجرم مشرک کافر، فی ضلال وسعر، یہ بڑی گمراہی اور دیوانگی میں ہے۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، تو یہ دیوانگی اور یہ گمراہی کب ختم ہوگی، کب ان کی اس دیوانگی سے آنکھیں کھلیں گی؟ جس دن یہ آگ پر اپنے چہروں کے بل گھسیٹے جائیں گے، انہیں ان کے منہ کے بل آگ پر گھسیٹا جائے گا۔ ذوقوا مس سقر، آگ کا چھونا چکھو، آگ کیسے ٹچ کرتی، ذرا یہ ٹیسٹ لو آگ کا چھونا، آگ کا ٹچ، آگ کا مس، آگ کا لمس، آگ کی لپٹ،
آگ کا جھپٹا ذرا یہ چکھو، ذوقوا مس سقر، مؤنث سمائی ہے، سقر اس لیے غیر منصرف ہے، اس میں عالم ہے۔ ذوقوا مس سقر جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے سقر۔ تو اس سقر کا، آگ کا، جہنم کا چھونا چکھو، اللہ اکبر کبیرہ، کہ اس کی لپٹ کیسی ہے، اس کا لہفہ، اس کا جھپٹا، اس کی گرفت کیسے یہ جھلسا کے رکھ دیتی ہے۔ اس دن ان کی دیوانگی اور ان کی بے ہوشی جس میں یہ پڑے ہوئے ہیں کہ آنکھوں پہ پٹیاں ہیں اور تحقیق کی راہ پہ چلتے نہیں ہیں اور سوچنے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو آگ کی یہ لپٹ کہا جائے گا کہ ذرا اس کو تم چکھو، اور چہروں کے بل آگ پر یہ گھسیٹے جائیں گے۔ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، یقیناً جو بھی چیز ہے ہم نے اسے پیدا کیا ایک اندازے کے ساتھ۔ کیونکہ کافر یہ مطالبہ کرتے تھے کہ قیامت اگر برحق ہے تو لاؤ، ابھی بپا کر کے دکھاؤ، مردوں کا زندہ ہونا اگر حق ہے تو فَأْتُوا بِآبَائِنَا الْأَوَّلِينَ، لاؤ محمد کریم علیہ السلام، ہمارے وہ باپ دادا جو مر گئے ہمارے سامنے، انہیں زندہ کر کے دکھاؤ نا، ابھی لاؤ ہمارے سامنے۔ باتیں کرتے تھے، کہاں ہے قیامت، لاؤ، ہے حقیقت قیامت میں تو ہمارے مردہ ماں باپ کو زندہ کر کے دکھاؤ، لاؤ انہوں ہمارے سامنے۔ فرمایا اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، بے شک ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے ایک اندازے کے ساتھ، تقدیر مقرر کی ہے۔ ایسا تقدیر پر ایمان بنیادی ارکان ایمان میں سے ایک ایمان ہے، یا ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ حدیث جبریل میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ تم اللہ پر ایمان رکھو، اس کے رسولوں پر ایمان رکھو، اس کی کتابوں پر ایمان رکھو، بری بھلی تقدیر پر ایمان رکھو، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان رکھو۔ تو یہ ارکان ایمان ہیں، جیسے 5 ارکان اسلام، ایسے 6 ارکان ایمان ہیں۔ تو ان میں سے ایک تقدیر پر، بری اور بھلی، اچھی یا بری، خیر اور شر، اس پر ایمان رکھنا۔ تو ہر چیز کا اللہ نے فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، ہم نے اندازہ لگایا، ہم خوب اندازہ لگانے والے ہیں۔ ہر چیز کو ہم نے ایک اندازے پر، تقدیر پر پیدا کیا ہے، طے کر دی ہم نے ہر چیز کی قیامت کو کب آنا ہے، کسی قوم پر اللہ کا عذاب کب آنا ہے، کس کو کب تک یہاں رہنا ہے اور کب یہاں سے رخصت ہونا ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرمائے ان اللہ کتب مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض 50,000 عاما، کہ اللہ رب العزت نے ساری مخلوقات کی تقدیریں زمین و آسمان کی پیدائش سے بھی 50,000 برس پہلے لکھ دی۔ 50,000 برس پہلے سے ہی سب مخلوقات کی تقدیریں لکھی گئی ہیں، اللہ لکھ چکا ہے۔ لہذا اب لاؤ ہمارے مردہ زندہ کر کے لاؤ، قیامت ابھی برپا کر کے دکھاؤ۔ بھائی تمہارے مردوں کے زندہ ہونے کا ایک وقت مقرر ہے، وہ اپنے وقت پہ ہوں گے، تقدیر میں لکھا گیا ہے۔ قیامت برپا ہوگی اپنے وقت پہ، اللہ طے کر چکا ہے، اللہ اپنے طے شدہ فیصلے بدلتا نہیں۔ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ، اور ہمارا حکم تو ایک بار ہی ہے، جیسے آنکھ کی جھپک ہے۔ یہ تمہارے تصور میں نہ ہو کہ پتہ نہیں اسے بپا کرنا یا قیامت کو قائم کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ ہمارا تو معاملہ بس ایک دفعہ ہی ہے، جیسے ایک دفعہ پلک جھپکتی ہے نا، ایسے ہم نے کہنا ہے، کیونکہ انما اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس کا معاملہ تو یوں ہے کہ جب وہ کسی کام کو کرنے کا قصد کرتا کہتا ہے کن ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ پلک جھپک میں قیامت کو قائم ہو جانا ہے۔ انہم یرونہ بعیدا، فرمایا یہ کافر قیامت کو دور دیکھتے ہیں، ونراہ قریبا، ہم تو اسے قریب دیکھتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یقیناً ہم نے کئی تم جیسے ہلاک کر دیے، بس کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے؟ یعنی کفار مکہ کو خطاب کیا کہ کیا اس دور کے تمہارے کافر ان کافروں سے زیادہ بہتر ہیں
اور اب یہاں یہ کہا کہ تم جیسے اشیاء، شیعہ کا لفظ گروہ، جتھا، تمہارے جیسے کئی جتھے، تمہارے جیسے کئی گروہ، تمہارے جیسی کئی قومیں، کئی پشتیں، کئی نسلیں ہم نے تباہی کے گھاٹ اتار دی، ہم نے تہے خاک سلا دی، ہم نے صفاستی سے ان کو مٹا دیا۔ فہل من مدکر، تو کیا کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے؟ ان قوموں کی غرقابیوں سے، ان کی بربادیوں سے، ان کی تباہیوں سے، ان کے صفاستی سے مٹ جانے اور نابود ہو جانے سے کیا کوئی سبق پکڑنے والا، کیا کوئی عبرت پکڑنے والا ہے؟ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، ہر چیز جسے انہوں نے کیا، فی الزبر، وہ دفتروں میں درج ہے۔ جو کچھ جس بھی قوم نے کیا، جو جس کا بہیو تھا، جو جس کا ایٹیٹیوڈ تھا، جو جس کا رویہ تھا، جو جس کا عمل تھا، خیر کا تھا، شر کا تھا، بدی کا تھا اور بھلی کا تھا، جو کچھ بھی انہوں نے کیا فی الزبر، وہ دفتروں میں لکھ دیا گیا ہے۔ قیامت کو ہم گلے لٹکا دیں گے، اقرا کتابک، پڑھ آدم کے بیٹی، اپنی کتاب پڑھ، اپنا نامہ اعمال پڑھ، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، تیرا حساب لینے کے لیے تیری کتاب، تیرا دفتر کافی ہے، تیرا دفتر تیرے سامنے کھولا ہے۔ بکل شیء، اور ہر وہ چیز، فعلو، جو انہوں نے کی، فی الزبر، وہ دفتروں میں درج ہے۔ ایک ایک لفظ جو انسان کی زبان سے نکلتا ہے ملائکہ لکھ لیتے ہیں، ایک ایک حرکت جو انسان سے صادر یا سرزد ہوتی ہے، ضبط تحریر میں، ہیتہ تحریر میں، صفحہ کرتاس پر رب العالمین کے ملائکہ کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں، معزز لکھاری ہیں، جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں، لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں مقرر کیا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ، اور ہر وہ چیز جو انہوں نے کی، فی الزبر، وہ دفتروں میں درج ہے۔ قیامت کو مجرم ان دفتروں کو دیکھ کے فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ فرمایا اے محمد کریم علیہ السلام، آپ قیامت کے دن مجرموں کو دیکھیں گے کہ وہ اپنے اعمال ناموں کو دیکھ کے، اپنے دفتروں کو، رجسٹروں کو دیکھ کے تھرا رہے ہوں گے اور کپ کپا رہے ہوں گے، کہیں گے ہائے کاش ہماری بربادی، نہ ہمارا یہ دفتر کوئی چھوٹا گناہ ہمارا اس نے چھپایا، نہ بڑی برائی درج کرنے میں کوئی کمی کی، سب کا سب گن کے شمار کر کے اس میں رکھ دیا۔ فرمایا جو کر کے آؤ گے حاضر پاؤ گے، اور رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور ہر وہ چیز جو انہوں نے کی دفتروں میں درج ہے۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَتَرٍ، اور ہر چھوٹی ہر بڑی بات سطروں میں لکھی گئی ہے، درج کر دی گئی، وہ مکتوب ہے، وہ مرقوم ہے، پرنٹڈ ہے، نقش ہے، ضبط تحریر میں لائی گئی، مستتر، اسے لکھ دیا گیا ہے۔ ان المتقین فی جنات ونہر، قرآن کا عام اسلوب ہے، دونوں چیزیں ترغیب اور ترہیب، جنت اور جہنم کا اکٹھا ہی ذکر چلتا ہے، متقین و فجار کا۔ پہلے فجار کے متعلق پڑھا، متقین کے انجام۔ فرمایا ان المتقین فی جنات ونہر، یقیناً متقی لوگ، بچ بچ کر چلنے والے لوگ، توحید کے تقاضے نبھانے، رسالت کے تقاضے نبھانے والے، آخرت کے تقاضے نبھانے والے، رب کے احکامات کیا ہیں، وقت کے رسول کے طریقے اور سنتیں کیا ہیں، پھونک پھونک کر قدم رکھنے والے، بچ بچ کر چلنے والے، نافرمانیوں سے، گناہوں سے، بالکل اس طرح جس طرح کوئی شخص اپنے بدن پر بڑا حساس لباس زیب تن کر کے کسی کانٹے دار جھاڑی سے یا تار سے گزرے تو اپنے دامن کو محفوظ کر کے سمیٹ لپیٹ کے چلتا ہے، متقی یوں گناہوں سے بچ بچ کے چلتا ہے۔ تو جو گناہوں سے یوں بچ بچ کر چلنے والے ہیں، قیامت کے دن وہ باغات میں ہوں گے اور نہروں میں ہوں گے، فی مقعد صدق، صدق کی مجلس میں، سچی مجلس میں، سچی بیٹھک میں، سچ کی بیٹھک میں، عند ملیک مقتدر، بے حد قدرت رکھنے والے عظیم بادشاہ کے پاس۔ بے حد قدرت رکھنے والا اللہ ہے، عظیم بادشاہ اللہ ہے، اللہ کے ہاں اچھا ٹھکانہ، اچھی مجلس، اچھا مقعد، اچھی رہنے کی جگہ، اللہ تبارک و تعالی
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ سے جب بھی مانگو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ جنت الفردوس جنت کا بہترین حصہ ہے اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ فی مقعد صدق، یعنی وہ جگہ جہاں جا کے اس متقی کو رہنا ہے، بیٹھنا ہے، جہاں اس کی نشست و برخاست ہے، جہاں اس کی اٹھک بیٹھک ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت ہے، اور وہ اللہ رب العزت کے عرش کے قریب ہے، وہ الفردوس الاعلیٰ ہے۔ لہذا یہ متقی لوگ اس جنت میں ہوں گے جو الفردوس ہے، اور ایک عظیم بادشاہ اللہ تبارک و تعالیٰ عظیم بادشاہ ہے۔ لہذا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ، آسیہ امرات فرعون نے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے فرعون کے ظلم سے نجات دے اور میرا گھر اپنے ہاں بنا۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جنت میں اپنے ہاں تو میرا گھر بنا۔ فی مقعد صدق، مقعد صدق یہی ہے۔ تو یہ متقین کا انجام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس حسن انجام سے ہم سب کو بہرہ مند فرمائے، بات کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔